مجھے نہیں پتا آپ نے ووٹ کسے دیا. میری فیملی نے عمران خان صاحب ووٹ آپ کو دیا, آپ کو. لیکن ایک سائڈ پہ تو آپ فرماتے ہیں, آپ کی پوری کابینہ فرماتی ہے کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے. بات آپ ریاست مدینہ کی کرتے ہیں تو ریاست مدینہ میں تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا کہ مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کر دو. یہاں تو ہمارے خون خشک ہو چکے ہیں, ہمارے جسموں میں خون کے قطرے ختم ہو چکے ہیں, اور ہمارے مزدوری لینے کے لیے ہاتھ اس طرح نہیں کچھ چاہیے, نہیں امداد چاہیے. آپ ہمارے چیکس ادا کریں جو ہم نے انڈیویجول فنکاروں نے 3-3, 4-4, 5-5 لاکھ روپیہ پی ٹی وی سے وصول کرنا ہے, ریڈیو سے وصول کرنا ہے. آپ صرف ہمارا حق ہمیں, ہماری مزدوری واپس دے دیں, ہم کچھ نہیں مانگتے. سرگودا کی دھرتی بڑی زرخیز ہے. دنیا کا کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں جس میں سرگودا کے سپوتوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا نہ منوایا ہو. فن اداکاری کو ہی لے لیں, سرگودا میں ٹیلی ویژن اسٹیشن آج تک نہیں. ریڈیو اسٹیشن چند سال پہلے سرگودا میں قائم ہوئے. سرگودا آرٹس کونسل بن چکا ہے مگر آج تک اس کا افتتاح نہ ہو سکا ہے. اور سرگودا میں ٹیلی ویژن پروڈکشن کا آغاز غالباً 2004 میں ہوا, مگر ٹی وی, فلم, اسٹیج, ریڈیو کے کئی رائٹرز, شعراء, اداکاروں, صداکاروں, حتیٰ کہ پروڈیوسر اور ہدایت کاروں نے یہاں سے ہجرت کر کے یا یہاں رہ کر نام کمایا. السلام علیکم. پروگرام لفظوں کے تسلسل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالوحید مکی. ناظرین, آج ہمارے ساتھ پاکستان آرٹسٹ ایکوٹی کے نو منتخب عہدیداران شاہد نذیر خان صاحب جو کہ مرکزی صدر ہیں, اور ان کے ہمراہ انعام خان صاحب جو کہ پنجاب کے جنرل سیکرٹری ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. آپ دونوں بھائیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, سب سے پہلے پوچھنا یہ تھا کہ کب آپ دونوں نے فن اداکاری میں جو ہے قدم رکھا ہے؟ جی خان صاحب. سر میں 14 سال کا تھا تو میں بس, ہمارے ایک دوست تھے جو چھاؤں ڈرامے میں, محمد نواز صاحب بڑے سینئر آرٹسٹ, اب فوت ہو گئے ہیں, چھاؤں میں باپ کا رول کیا تھا. وہ میرے والد صاحب کے ساتھ اسٹاف کالج میں جاب کرتے تھے, تو مجھے وہ ایف اے کی انگلش پڑھایا کرتے تھے اور میتھ وغیرہ, اور میں آفس میں جا کر ان سے پڑھا کرتا تھا. تو بس پھر ان سے ایسا شغف ہوا کہ وہ اندر کا جو فنکار ہے وہ, اس کو بڑی پذیرائی ملی, وہ مجھے ریڈیو لے گئے. اور پھر میں ہاکی کھیلتا تھا تو پاکستان ٹیلی ویژن نے مجھے اپنا ہاکی ٹیم میں سلیکٹ کیا. اس حوالے سے میرا ٹی وی جانا ہو گیا. تو تقریباً 14-15 سال کی عمر میں نے پہلا ڈرامہ الف بے پہ بچوں کا تھا, وہ شروع کیا. ریڈیو پہ یونٹ کینٹین اور فوجی بھائیوں کا پروگرام کیا, اور چیک میرے والد صاحب کے نام پہ ایز اے گارڈین بنتے تھے. 3-4 سال یہ سلسلہ رہا, اور پھر کام ایسا شروع ہوا کہ اللہ کا احسان ہوا. کمپیئرنگ بھی کی, ڈرامے لکھنے بھی شروع کر دیے. میرا خیال ہے اگر ریکارڈ چیک کیا جائے تو آج بھی شاید پی ٹی وی کا سب سے جونیئر رائٹر اگر گنا جائے گا تو شاید میں ہوں گا. 18 سال کی عمر میں نے پہلا ڈرامہ بچوں کا, رات 12 بجے, لاکھوں میں ایک, تو کیا غم ہے, اس طرح کے بچوں کے چھوٹے چھوٹے ڈرامے جو ہیں وہ میں نے اردو کے لیے لکھے کوئٹہ سے. جی خان صاحب آپ بتائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تیرے نام سے آغاز کیا کرتا ہوں اور تو میرے کام کو آسان بنا دیتا ہے. جب بھی کبھی کسی پروگرام میں آغاز کریں تو میری ہمیشہ دوستوں سے یہی درخواست ہوتی ہے کہ آپ اپنے رب العزت کے بابرکت نام سے جب آپ آغاز سے گفتگو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت اور کامیابیاں عطا کر دیتے ہیں. بے شک. شاہد نذیر خان صاحب کا میرا زندگی کا چولی دامن کا ساتھ ہے. جی میری 4 دہائیاں ہیں جسے ہم 40 سال کہتے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن سے, مختلف سٹیج پرفارمنگ سے, ریڈیو پاکستان سے, یعنی کہ شوبز کی دنیا سے 40 سال سے میں وابستہ ہوں. خان صاحب کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک عطا کی ہے کہ یہ رائٹر بھی ہیں, ڈائریکٹر بھی ہیں, ایکٹر بھی ہیں, براڈ کاسٹر بھی ہیں. لیکن میں نے اپنی ساری کنسنٹریشن جو ہے, پوری اپنی توجہ جو ہے وہ میں نے اپنی فن اداکاری اور صداکاری, ان 2 چیزوں پہ میں نے اپنی صلاحیتوں کو صرف کیا. اور الحمدللہ آج اگر میری پہچان ہے ملک میں تو میری آواز اور میری فن اداکاری, یہ 2 چیزیں ہی میری پہچان. اور جب کسی بھی فنکار کی پہچان بن جاتی ہے, فرض کریں کہ اب میں آپ کے پاس بھی آیا ہوں تو میں نے SOPs کا خیال رکھا, میں نے اپنے ہاتھوں کو سپرے کیا, میں نے فیس ماسک چڑھایا ہوا تھا,
تو جب میں فیس ماسک چڑھا کے باہر یا کسی مارکیٹ میں جاتا ہوں، جب میں بات کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں تسی تے انعام خان نہیں، ذرا نقاب تو تھلے کرنا، میں کہنا نہ، جب تک SOP سے نقاب تھلے نہیں. لہٰذا یہ 2 چیزیں میری پہچان اور 40 سال سے میری وابستگی. اچھا، آپ نے بتایا کہ آپ کا جو تعلق ہے اسٹیج سے ہے، ٹی وی سے بھی رہا ہے، اس کے بعد یہ سب جو آپ اسٹیج پہ اداکاری اور ٹی وی پہ، ریڈیو پہ، بڑی اسکرین کے اوپر جو اداکاری میں کیا مشترک ہے قدریں؟ اب خان صاحب پہلے آپ کا سوال یہ ہے کہ چھوٹی سکرین اور بڑی سکرین کی اور ریڈیو ایکٹنگ میں یا ریڈیو میں کیا چیز مشترک ہے؟ ہاں جی، اور کیا مختلف ہے، کہاں پہ اداکاری مشکل ہے؟ اس میں تینوں چیزیں، خان صاحب اگر میں کہیں کوئی غلطی پہ ہوں تو آپ مجھے روک کے تصحیح فرما سکتے ہیں. یہ تینوں علیحدہ علیحدہ فیلڈز ہیں، ان تینوں کی کہیں بھی مماثلت نہیں ہے، تینوں میں ڈیفرنٹ ہے. نام کے علاوہ کوئی مماثلت، نام کے علاوہ کوئی چیز آپس میں نہیں ملتی. صحیح. فلم جو ہے، فلم کی ٹیکنیک بالکل ڈیفرنٹ ہے. فلم میں ہمیشہ سنگل کیمرہ یوز ہوتا ہے. صحیح. وہ بہت مشکل ٹیکنیک ہے. ہم جب ٹیلی ویژن پہ کھیلتے تھے تو الحمدللہ ہمیں سیٹ پر، خان صاحب آپ کو تو یاد ہے اب بھی اور اس وقت بھی، ہمیں سم ٹائم فلور پہ ایک بندے کو یا ایک سین میں 5 کیمرے فالو کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں پرابلم نہیں ہے کہ ہم نے ادھر کرنا ہے تو ادھر کیمرہ آنا، ادھر کرنا ہے تو نہیں. ہم 4 بندے سٹیج پہ، چاروں کو علیحدہ علیحدہ کیمرہ، کیمرے کے اوپر ریڈ لائٹ جل رہی ہوتی. جب مجھے پتہ ہمارا اتنا ایکسپیرینس ہو چکا ہوا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اب کیمرہ ہمارے اوپر ہے تو ہم اپنے چہرے کے ایکسپریشن جو وہ دینا شروع کر دیتے ہیں. فلم میں یہ چیز نہیں ہے. فلم کٹ ٹو کٹ، جیسے آپ کہتے ہیں کسی چیز کا کیما کر کے نہیں بنا لیا جاتا، یہ کیما کر کے بڑی محنت ہوتی ہے اور پھر ڈبنگ ہوتی ہے اس کے اوپر، اس کے بعد پھر ڈبنگ علیحدہ ہوتی ہے. یہ تو ہے ڈیفرنس چھوٹی اور بڑی سکرین کا. ریڈیو جو ہے یہ بالکل ہی ایک سیپریٹ اور ایک علیحدہ میڈیم ہے. ریڈیو وائس کی دنیا، آواز کی دنیا، یہ اس سینس میں مشکل ہے کہ جب ہم ٹیلی ویژن کر رہے ہوتے ہیں یا فلم کر رہے ہوتے ہیں یا ہم سٹیج کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں ہمارے پاس سہج ہوتا ہے کہ ہم پرفارم کر رہے ہیں، چہرے پہ ایکسپریشنز بھی دے رہے ہیں، اپنا انرجیٹک بھی بن رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. ایک وقت میں ہم 3 4 ایکسپریشن چینج کر سکتے ہیں. لیکن ریڈیو پہ جب آپ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں یا آپ ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں، میں نے خان صاحب کے ساتھ اور خان صاحب نے ہمارے ساتھ ان کے لکھے ہوئے بھی ڈرامے کیے ہیں ریڈیو پہ، تو ریڈیو کا ڈرامہ کرنا یا ریڈیو پہ پروگرام کرنا، دیکھیں اگر آپ نے مرا ہوا پروگرام کرنا تو آپ مرا ہوا پروگرام، بالکل ایسے ہی. لیکن اگر آپ نے اس پروگرام میں انرجی پیدا کرنی ہے، آپ نے لوگوں کی توجہ حاصل کرنی ہے کہ لوگ رک جائیں، چینل نہ چینج کریں، پھر آپ کو اس میں ایکسپریشن دینے پڑتے ہیں. سب سے کہ آپ کا چہرہ لوگ نہیں دیکھ رہے، لیکن آپ کی آواز میں، آپ کی گفتگو میں، آپ کے ساز میں، آپ کے انداز میں اتنی ایک ویریشن ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کو سنیں. مطلب آپ نے جو بھی ایکشن دینا ہے، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، سونے کا، غصے کا، پیار کا، وہ فیل ہونا چاہیے، وہ آپ کی آواز سے پتہ چلے گا. اب یہ مائک لگا ہوا ہے نا، اچھا یار میں نہیں یار مجھے تو نیند آ رہی ہے، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو بھائی. اب یہ ساری باتیں ہم نے اپنے ایکسپریشن سے، اپنی آواز سے اس کا تاثر ریڈیو پہ دینا ہے. تو ریڈیو بہت مشکل فیلڈ ہے، بس میں سمجھتا ہوں باقی سب سے مشکل ہے. اور سٹیج تو پھر لائیو پرفارمنس ہے، وہ تو آپ نے تھوڑی سی چبل کے نیٹ نہیں کی، آگے سے ریئیکٹ آ جاتا ہے فوراً. اچھا کریں گے اچھا آئے گا، برا کریں گے لیکن خان صاحب جتنا مشکل سٹیج ہے چونکہ ایک لائیو ہے، یاد کر، اگر آپ سے غلطی ہوئی، فمبل ہوئی تو آپ کی ہوٹنگ شروع ہو جائے گی. بالکل ایسے. اگر آپ اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو آپ کو کلیپ شروع ہو جائے گی. ایون موو تک آپ جو ڈائریکٹر آپ کو موو آپ کی بلاک کر دے گا، آپ نے 10 شو بھی کرنے ہیں، 100 شو بھی کرنے ہیں، آپ کی موو وہی رہنی ہے. قدم گن کے چلنا ہے، دوسرے کی موو ہے، آپ کی موو ہے، کہاں سے وہ آپ کو کراس کرتا ہے، کہاں سے آپ پیچھے سے گھوم کر آتے ہیں، یہ ایک ایک چیز باقاعدہ بلاک کر دی جاتی ہے. جو ہمارے ایسوسیٹ ہوتے ہیں وہ اپنے پاس لکھ لیتے ہیں کہ یہاں آپ سٹیج کس جگہ پر آئے تھے، یہ آئے تھے، اور وہ یہ ہماری ریہرسل ہوتی ہے. لیکن خان صاحب بڑی معذرت کے ساتھ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے اساتذہ سے، میں نے اپنے اساتذہ سے، پھر ہم نے اپنے سینئر لوگوں سے، وہ سینئر لوگ جو آج خواب بن کے رہ گئے ہیں، خیام سرحدی، عرفان کھوسٹ، بڑے فردوس جمال، کبھی خان، وہ بابا زیغم، جمیل فخری صاحب، ان سب کے ساتھ ان سب کے ساتھ ہم نے کام کیا ہوا ہے. اور جب بابا زیغم، اقبال افندی وہ بندہ ہے جس نے امان اللہ کو فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کروایا تھا. وہ ہمارے پاؤں پہ جب الحمرہ میں ہم ریہرسلز کیا کرتے تھے، جیسے خان صاحب نے بتایا کہ فٹ ورکس باقاعدہ اینگل بتایا جاتا تھا، قدم تک کاؤنٹ ہوتے تھے. ہم سے فٹ ورک غلط ہو جانا تو خیام سرحدی صاحب نے ہمارے پاؤں پہ سٹکس مارنی، ہماری ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ ہم انہیں کہیں، کیونکہ اگر 10 قدم خان صاحب کی انہوں نے بلاک کیا نا، وہ پورا جو جملے کا ردھم ہے
وہ ان کے جملے کے ساتھ ہیں. صحیح. ادھر یہ رکیں گے, ادھر 10واں قدم ختم ہوا, ادھر میرا جملہ ختم ہونا چاہیے. صحیح. لیکن اب بڑی معذرت کے خان صاحب, دور دور تک ان چیزوں کا نام و نشان نہیں رہا. اب جو ٹھیٹر ہو رہا ہے, اب جو ٹھیٹر, پچھلے دنوں خان صاحب آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک 6 مہینے کا کانٹریکٹ کیا تھا قذافی اسٹیڈیم میں, مسلسل لگاتار میں اسٹیج پلیس کر رہا تھا. چونکہ ایک لمبا گیپ تھا اور پھر داڑھی رکھنے کے بعد چہرہ بدل جاتا ہے, تو ذرا لوگوں کو پہچان میں تھوڑی سی دقت ہو رہی تھی. مجھے وہ جو رسپانس میں چاہتا تھا وہ نہیں ملتا تھا. لیکن جب میں بولتا تھا, جب میری آواز میں وہ ایک گھن گرج جو قدرت نے عطا کی ہے, وہ جب اس سے میں سٹیج کی آخری سیٹ تک بغیر کسی مائک کے میری آواز پہنچتی تھی, تو لوگ سوچتے تھے کہ یار یہ تو وہ FM 95 والے, وہ ٹی وی والے انعام خان. پھر یقین کیجئے اس کے بعد یہ صورت ہوئی. صرف ایک ڈرامہ میرا ایسا تھا جس پہ مجھے انٹری پہ رسپانس یا کلیپ نہیں ملتی تھی. پھر جتنے پلیز کیے ہیں, ابھی میں باہر سے آواز لگاتا تھا تو اندر سے کلیپ شروع ہو جاتی. زبردست. یہ آپ کی پہچان ہوتی ہے. اچھا, میں نے آپ سے پوچھنا, آپ نے بات کی آج کل کے جو ایرا کی, ڈرامہ ہو, سٹیج ہو یا ٹی وی, ہم نے دیکھا ہے, میں بھی کافی زیادہ فالو کرتا ہوں یہ ٹی وی پہ جو آج کل ڈرامے لگتے ہیں, تو اس میں بہت زیادہ جو ہے نا, ہم نے دیکھا ہے کہ عجیب و غریب سے سین پکچر ہے جو آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ڈرامے نہیں دیکھ ہماری سکتے سوشل ہیں. ویلیوز دیکھیں جتنے بھی چل رہے ہیں نا اس وقت سٹیج کے ہیں, اس میں آپ گانے دیکھ لیں, اس کے ڈائلاگ ڈلیوری دیکھ لیں, بہت ہی ولگر ٹائپ جو ہے نا وہ چل رہا ہے. شاہد نذیر خان صاحب چونکہ ڈائریکٹر بھی ہیں, رائٹر بھی ہیں, یہ آپ کو اس بات کا زیادہ مثبت اور بہتر جواب دیں گے. لیکن میں خان صاحب کے جواب سے پہلے آپ کو صرف ایک چھوٹی سی بات یہ بتا دوں. اس وقت بڑا شور ہے, بڑا ہنگامہ سا بپا ہے محفل میں. بالکل. لوگ کہہ رہے ہیں یہ ارطغرل کیا ہے, یہ ارطغرل کیا ہے, یہ اپنے ملکوں کے ڈرامے چھوڑ کے ترکی کا. یار آپ 10 بار بھی اب پیدا ہو جاؤ تو آپ ترکی کو فالو نہیں کر سکتے. بے شک. نہ آپ ترکی کے SOPs فالو کر سکتے ہو, بالکل ایسا. نہ آپ ترکی کی تہذیب و تمدن کو, نہ آپ وہاں مسلمانوں کی سچائی کو فالو کر سکتے ہیں. کسی بندے نے کہا کہ یار یہ ہمارے جو یہاں کے ڈرامے چل رہے ہیں 3-4, یہ تو اب خان صاحب بتائیں گے کہ ہمارے ڈرامے میں کیا کیا. ہاں ان کے ڈرامے, ارطغرل کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے 10 سالہ نقصان کو اس ایک ڈرامے نے کور کر دیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات. تو یہ اب اگر زیادہ اگر یہ اب اسی ڈرامے پہ انگلی اٹھائیں تو پھر میرا خیال میں شرم نہیں زیادتی ہے بہت بڑی. میں اس پاکستان کے کہہ رہا ہوں, ہم پہ لگ رہے ہیں پرائیویٹ چینل پہ جتنے بھی آئے, اس میں پھر وہ جو ہے ہندوؤں کی مورتیوں کا استعمال ہو رہا ہے. جیسے پچھلے دنوں میرے پاس تم ہو, اس میں سیٹ پہ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ بوت لگے ہوئے. میں عرض کرتا ہوں, آپ چند لمحے کے لیے تھوڑا سا دیکھیے کہ نقصان فائنینشیل نہیں ہوتا, نقصان ویورز کا ہوتا ہے. بے شک. آپ بھلے کوئی 30 مار خان ڈرامہ لا دیں, چلا دیں, کوئی پرانا چلا دیں, ٹھیک ہے, فرض کریں اٹھا کے دھواں کو آگ لگا دیں, اس وقت اندھیرا اجالا تھا, یہ وہ ڈرامے ہیں جو بازار بند کروایا کرتے تھے. ایسے ہی ان کو بھی اگر آج چلا دیں, لیکن اگر آپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, مطلب پی ٹی وی نے اپنی ویورشپ ناراض کر دی تھی جو اب واپس لوٹی ہے اس ڈرامے پر, بالکل ارطغرل غازی پر. اور آپ دیکھیں کہ میں خود نوٹ کرتا ہوں کہ بچے بوڑھے اس کو باقاعدہ ریگولر دیکھتے ہیں, جو وہاں مس کر جاتے ہیں وہ نیٹ پہ دیکھتے ہیں, جو ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوتی ہے لوگ وہ دیکھتے ہیں, رات کی دوپہر کی اس کو دیکھا جا رہا ہے. یہ ہوتی ہے ڈرامے کو آپ کہیں کہ لوگوں پر جو گرپ ہوتی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں, میں اب نام نہیں لوں گا, ایک ڈائریکٹر صاحب نے مجھے فون کیا کراچی سے, ان سے کچھ ہم ڈرامے کر چکے ہیں, کہتے ہیں یار کوئی ایسا آئیڈیا ہے تمہارے پاس کہ بیوی اس کی ہو اور سیٹ اس کے ساتھ ہو, گرل فرینڈ اس کی ہو اور ڈیٹیں ادھر مارتی ہو, کوئی ایسا آئیڈیا ہے؟ میں نے کہا یار میں تو ایسا ڈرامہ نہیں لکھتا. اس نے کہا یار کیا کریں, چینل کی ڈیمانڈ ہے, چینل نے کہا ہے کہ کوئی اس طرح کا ڈرامہ چاہیے. یہ جتنے بھی پرائیویٹ چینلز ہیں ود ڈیو رسپیکٹ, بالکل انہوں نے ہمارا تشخص خراب کیا, بالکل ایسے ہی, ہماری ویلیوز جو ہمارے معاشرے کی خوبصورتی تھی اس کو خراب کیا ہے, ڈیمیج کیا ہے, بری طرح ڈیمیج کیا ہے. آپ ڈرامے دیکھ لیں, سالے کی پیچھے کوئی سالی کے پیچھے لگا ہوا ہے, کوئی سالی جو ہے بہنوئی کے پیچھے, بالکل جلن چل رہا ہے آج کل ڈرامہ, کیا تماشے لگے ہوئے ہیں. یہ کہاں ہمارے معاشرے میں اگر ایسا ہوتا بھی ہوگا فرض کریں تو لاکھوں میں ایک مثال آپ دے سکتے ہیں, بالکل, اور آپ اس کو مثال بنا رہے ہیں. اور اتنی اچھی اچھی جو ہمارے ہاں قدریں ہیں, ہمارے معاشرے کی قدریں ہیں, معاشرتی قدریں ہیں, ہمارے اسٹرکچر کی تشخص کی قدریں ہیں, اس کو نظر انداز کیا گیا ان ڈراموں نے. بالکل. اور یہ میں آج آپ کے چینل پر آن ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ سر جی اس وقت 60 ارب روپیہ مارکیٹ میں تھا جو کمرشل کی شکل میں تھا, 60 ارب روپیہ, 12 ارب رہ گیا ہے, اور 12 میں سے بھی میکسیمم 75% سے اوپر پی ٹی وی لے گئے. صحیح ہے. تقریباً سبھی چینلز کے آخری سانس ہیں, آخری جھٹکے ہیں. اور یہ جو ولگر کلچر تھا
یہ جو ولگر ڈرامے تھے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخری جھٹکے اور آخری سانسیں لے رہے ہیں. ابھی ایک پلے اور شروع ہونے والا ہے, وہ اطرل کی اگر میرے خیال میں 5 سیزن ہیں اور سارے پی ٹی وی دکھائے گا, اور اس کے بعد بھی ایک اور ترکی کا ڈرامہ آنے والا ہے. اس طرح پی ٹی وی نے کچھ پرانے ڈرامے کیے تھے, مثلا ایک پکار تھا جس میں بھی تھا اور میں نے اس کو کچھ لکھا بھی تھا, پکار, تو وہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے. دھواں شروع ہو رہا ہے, اسی طرح دھند نیب والا ڈرامہ شروع ہو رہا ہے, کچھ اور چیزیں شروع ہو رہی ہیں. تو یہ سلسلے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی جس طرح خان صاحب نے تھیٹر کی بات کی ہے, تھیٹر میں بھی ریوائول آ رہا ہے. تھیٹر میں بھی اچھے لوگ اب تیار ہیں اور محسوس کر رہے ہیں کہ اب تھیٹر کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ یہ بڑی جلدی تبدیلی آئے گی. اچھا خان صاحب, ایک اور بات میں نے پوچھنی تھی کہ جو ہیں ٹی وی کے مشہور چہرے ہوتے ہیں, گلوکار ہو جائیں, ٹھیک ہے, جب تھوڑی سی ان کو لوگ پسند کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ انڈیا کی طرف رخ کر لیتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ایسے جو ہے سین پکچرائز کرتے ہیں اور ملک کے خلاف باتیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیں, بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو ہیں تو سارے ہم حضرت آدم کی اولاد نا. بعض لوگ اپنے نسلیں بدل لیتے ہیں, قومیں بدل لیتے ہیں, بعض اپنی قومیت بدل لیتے ہیں. بہت سے لوگ جن کو پاکستان نے, پاکستان ٹیلی ویژن نے, پاکستان انڈسٹری نے بڑی عزت دی, وہ بھی باہر چلے گئے اور اپنے آئی ڈی کارڈ سرنڈر کر دیے. بالکل ایسے ہی, عدنان سمیع ٹائپ, اور بہت سے لوگ ہیں سر یہ سارے زر کے پجاری لوگ ہیں, نتھنگ ایلس. بس ان کو پتہ ہے نا کہ میں اب بکنے والا نہیں ہوں, تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ جناب اس طرح کر لیں. ہمارے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو میرا خیال ہے اگر ان کی پرفارمنس دیکھی جائے, آج بھی ہمارے ملک میں بڑے محترم ہیں, ان کی اگر 90% خدمات دیکھی جائیں تو وہ کسی اور ملک کے لیے ہیں, 10% ہمارے لیے ہیں. لیکن ہمارے کچھ ارباب اختیار, کچھ چینلز آج بھی ان کو ان کی بڑی اوبھگت کرتے ہیں. حالانکہ میرا خیال ہے کہ جو لوگ اپنے دھرتی کی بات کرتا ہے, اپنی دھرتی کی جس سے خوشبو آتی ہے, جس سے اپنی دھرتی کو پیار ہے, ان لوگوں کو ہمیں اون کرنا چاہیے. اچھا, ایک اور بات تھی کہ بہت بڑے موزیشین بھی ادھر ہیں, آوازیں بھی بہت پیاری پیاری ہیں لوگوں کی, چاہے وہ لڑکے کی شکل میں ہو یا لڑکی کی آواز ہو, تو لیکن ہمارے جو ہیں ہدایت کار حضرات جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ انڈیا سے کوئی گانا آئے ہماری فلم میں, ٹھیک ہے, تو وہ ایسا کیوں ہے, یہ احساس کمتری کیوں پائی جاتی ہے؟ اس سے پہلے کہ آپ اس بات کا جواب دیں, اس کا جواب میں دینا چاہتا ہوں. دیکھیں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہماری انڈسٹری اور ان کی انڈسٹری کو جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں, موازنہ کرتے ہیں, تو انہوں نے ہمارے فنکاروں کو زیادہ مدعو کیا. بالکل ایسے ہی, انہوں نے اپنی فیلڈ میں ہمارے فنکاروں کو زیادہ مقام دیا, ہماری کہانیوں کو چوری کیا, ہماری کہانیوں کو یہاں سے چوری کیا. وہی بات ہے نا, ہمارے ڈراموں کو انہوں نے اپنا پونا انسٹیٹیوٹ جو ان کی ورلڈ لیول کی اکیڈمی ہے, ہمارے ڈراموں کو وہاں دکھایا. خان صاحب والی بات کے بتایا کہ دیکھیں یہ اس طرح سے مووز ہوتی ہیں, یہ شارٹ ڈویژننگ ہوتی ہے. یہ پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈرامے سے آج میں سمجھتا ہوں کہ انڈین فلم انڈسٹری جو ہے وہ بنی ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میوزک ہمارے چوری کیا, لیکن میں اس میں برا نہیں سمجھتا. اگر وہ ہمارے فنکاروں کو وہاں بلا کے چانس دیتے ہیں تو ان فنکاروں کو جو ان کے لیول سے اوپر ہیں اور انہوں نے وہاں جا کے اپنا مقام بنایا. لیکن مجھے یہ بات کہتے ہوئے بالکل آج ندامت نہیں ہو رہی, میں بڑی فخر سے اور بڑی دبنگ انداز میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عدنان سمیع جیسے غدار لوگ جو اس دھرتی پہ جنم لیتے ہیں, بالکل اس دھرتی کا کھاتے ہیں, اس دھرتی پہ نام کماتے ہیں اور اپنی زندگی جا کے وہاں بتاتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ لعنت ہے ایسے فنکاروں پہ, اور خدا کا شکر ہے کہ ایسے لوگوں کی زندگی انہی جہنم زدہ علاقوں میں گزرے تو ہمیں زیادہ. اب ایک دو اور ایسے ہیں خان صاحب جنہوں نے وہاں اپنے فنی سفر کا جو وہ انجام دیکھا اور کامیابی سے, لیکن واپس وہ یہاں لوٹے اور لوٹ کے انہوں نے پھر راحت فتح علی خان کی مثال ہے, اور وہ عاطف اسلم ہیں, اور ایک دو اور ایسے بڑے نام ہیں. بالکل ہمارے ڈراموں میں بیک جو میوزک چل رہا ہے, بیک گراؤنڈ, وہ سارا ٹوٹل ساحر علی بگا اور مختلف لوگ. ساحر علی بگا آپ دیکھیں کتنا بڑا میوزیشین ہے اس وقت, اللہ میاں نے اسے نام دیا ہوا ہے. اچھا, پھر میں نے آپ کے جو ہے تنظیم کے حوالے سے پوچھنا تھا. آج کل آپ نے ایک تنظیم بنائی ہے جو ہے پاکستان آرٹسٹ ایکوٹی کے نام سے, ٹھیک ہے, اس کا کیا تھیم ہے, کیوں یہ آپ نے سوچا کہ یہ تنظیم جو ہے بننی چاہیے فنکاروں کی فلاح و بہبود کے؟ پاکستان آرٹسٹ ایکوٹی کا مکمل تعارف آپ کو خان صاحب بڑے ہی احسن اور خوبصورت انداز میں کروائیں گے. میں خان صاحب کا تعارف کروا دیتا ہوں کہ پاکستان آرٹسٹ ایکوٹی کا حوالہ ان کے ساتھ کیا جڑا ہے. یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں یا خان صاحب ہم شاید ابھی
جس مقام پہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں ہمیں وہ نہیں ملا، لیکن ہم سے وہ سب سینئر موسٹ لوگ جنہیں دیکھ کے ہم نے سیکھا، لیکن وہ آج ہمیں اپنے کیلیبر میں سمجھتے ہیں، یہ ان کا بڑا پن ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ آپ لوگوں کے بغیر ہم ادھورے ہیں۔ پاکستان آرٹسٹ ایکوٹی، پاکستان آرٹسٹ ایکوٹی پورے پاکستان کی فنکاروں کی تنظیم کے شاہد نذیر خان صاحب پریزیڈنٹ ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں پنجاب کا سیکرٹری جنرل ہوں، پاکستان آرٹسٹ ایکوٹی پنجاب، اور ہم لوگوں نے دن رات ایک کیا ہوا ہے، اور میری شاید اتنی ایفرٹس نہیں ہیں جتنی شاہد نذیر خان صاحب کی ہیں۔ اب یہ آرٹسٹ ایکوٹی کا قیام کیوں عمل میں آیا، ہمارے کیا کیا اغراض و مقاصد ہیں، اور ہمارے ساتھ اور کون کون سے بڑے نام جو اس میں جڑے ہوئے ہیں، وہ آپ کو شاہد نذیر خان جی صاحب۔ شاہد بھائی، پہلے تو سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ اتنی بڑی تنظیم کو لے کے چل رہے ہیں، اور آپ ان کے مرکزی صدر ہیں، تو ہماری یہ SMT کی ٹیم کی طرف سے آپ کو مبارکباد دیتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ یہ اعزاز میں سمجھتا ہوں کہ سرگودا کا ہے۔ بے شک۔ سرگودا میں اتنی کریم ہے، اتنے ماشاءاللہ لوگ ہیں کہ میں جب کوئٹہ ہوا کرتا تھا نا، تو ادب کے دو بڑے گروپ تھے، ایک قاسمی صاحب اور دوسرا وزیر آغا صاحب، دونوں کا تعلق سرگودا سے۔ میں بڑا خوش ہوتا تھا، میں دونوں کے وہاں کتابیں اور رسالے پڑھا کرتا تھا، اور اتنا خوش ہوتا تھا کہ یار دیکھو دونوں سرگودا سے ہیں۔ اسی طرح ایکٹرز، پر لگا کے اڑے گا نام تیرا، پر لگا کے اڑے گا نام تیرا، لے فنکارا نے میں کدا کی صدا۔ اسے خوشی وچ کہ تواڈے متھے دی چمک، تواڈے اندر دی رمک شایا کر رہی ہے، متھے دی چمک مٹا لو تاکہ ساڈے سونے سجن تواڈی گفتگو نو انجوائے کر سکن۔ کیری آن پلیز۔ تو ہوا یوں کہ یہ جو فنکار ہیں انہوں نے بڑے عرصہ پہلے سے محسوس کیا کہ یار ان کو ایک اقلیت کی طرح لیا جا رہا ہے، جو حکومت آتی ہے وہ صابن مسواک کی طرح ان کو استعمال کرتی ہے، ٹیشو پیپر کی طرح، اور سائڈ پہ فنکار کے بغیر نہ ان کا کوئی شو، نہ ان کا کوئی میسج، نہ ان کی کوئی کمپین، چاہے وہ ٹی بی کی ہو، چاہے کینسر کی ہو، چاہے کرونا کی ہو، کچھ بھی ہو، کوئی کنسرٹ، کوئی میوزک، چاہے وہ 25 دسمبر کا ہو، 14 اگست کا ہو، 6 ستمبر کا ہو، یہ فنکاروں کے بغیر کسی بھی حکومت کا یا میڈیا کا ہمارے بغیر نامکمل ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ لیکن ہر ایک نے ہمیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا۔ 1972 میں پہلی دفعہ ہمارے بڑے سینئر نام ہیں ماشاءاللہ، طلعت حسین صاحب آج بھی ہمارے ساتھ ہیں، شکیل صاحب آج بھی ہمارے ساتھ ہیں، شجاعت ہاشمی صاحب، اورنگزیب لغاری صاحب، نجیب اللہ انجم صاحب، نوشابہ صاحبہ، شجاعت ہاشمی صاحب کے ساتھ باسط خان صاحب ہیں، یہ جتنے بھی سینئر لوگ ہیں، طارق عزیز صاحب مرحوم، یہ سب لوگ 1972 میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے پاکستان آرٹسٹ ایکوٹی کی بنیاد رکھی اور سوچا کہ یار ہم فنکار اپنے حقوق کے لیے کچھ کام کریں۔ لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ یہ تنظیم کبھی بنتی، کبھی ٹوٹ جاتی، کبھی رہتی، کبھی کسی علاقے کی طرف ہو گئی، کبھی پشاور میں رہی، کبھی کوئٹہ میں رہی، کبھی پنجاب میں رہی، لیکن پراپرلی ایگزسٹ نہیں کر سکی، اپنی کنٹینیوٹی جاری نہیں رکھ سکی۔ اور اب جب یہ دوستوں نے پھر سوچا، جس میں مرحوم طارق عزیز صاحب کا آئیڈیا تھا، ہمارے دوست اورنگزیب لغاری صاحب، شجاعت ہاشمی صاحب، فردوس جمال صاحب، ایوب کھوسو صاحب، اور اسی طرح نجیب اللہ انجم صاحب، نوشابہ صاحبہ، یہ جتنے بھی سینئرز نام ہیں، صلاح الدین تنیو صاحب بہت بڑے سینئر آرٹسٹ سندھ سے، اسماعیل تارا صاحب 50-50 والے جو ہمارے بڑے سینئر فنکار، جب ان لوگوں نے اکٹھے ہو کے سوچا کہ یار اس آرٹسٹ ایکوٹی کو کیسے ہم دوبارہ اس کا ریوائول کریں، تو ہم نے سوچا کہ سب سے پہلے تو اس کا آئین بنایا جائے، قانون بنایا جائے، بالکل اس کو پھر رجسٹرڈ کروایا جائے سوسائٹی ایکٹ 1860 کے تحت، اور باقاعدہ اس کے سال نہیں تو 2 سال بعد اس کے الیکشنز ہوں، ووٹر لسٹیں بنیں، ممبرشپ بنیں، اور اغراض و مقاصد جو ہیں اس کو ہم لکھیں اور اسمبلیوں میں ہم اس کو لے کر جائیں، حکومت کے پاس لے کر جائیں، حکومت مانے بسم اللہ نہ مانے، ہم اپنا لا کا طریقہ، عدالتی طریقہ اختیار کریں، کیونکہ ہم رجسٹرڈ باڈی ہوں گے۔ انٹرنیشنلی آپ اندازہ لگائیں کہ جب ہم نے یونیسکو کے تحت ایک فنکاروں کی تنظیم ہے جس کا نام ہے انٹرنیشنل ایسوسیشن آف آرٹس، صحیح 72 سال ہو گئے ہیں پاکستان بنے، آج تک کسی فنکاروں کی تنظیم نے اس کو اپروچ نہیں کیا تھا کہ جی ہم رجسٹرڈ ہونا چاہتے ہیں۔ انٹرنیشنلی ہم ریکگنائز ہی نہیں تھے، گویا یہ نہیں کہ پاکستان میں کوئی فنکار ہے ہی نہیں۔ جب ہم نے ان کو رابطہ کیا، بدرے صاحب سے، ہمارے صدر صاحب ہیں اور دیگر بہت سے لوگ ہیں، ہم نے ان کو کہا کہ ہم آنا چاہتے ہیں، تو یقین جانیں کہ ان کے چہرے کی مسکراہٹ ہی بہت کمال کی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ پاکستان کے لوگ جاگیں، آرٹسٹ جاگیں، ہم نے کہا جاگیں،
ہم نے اپلائی کیا, انہوں نے ہمیں سوالات دی, خیر وہ بھی سلسلہ چل رہا ہے. وہ تو ایک لمبا, لیکن آپ یہ بتائیں خان صاحب کہ ہمارے پاکستان آرٹسٹ ایکویٹی کے جو اغراض و مقاصد لوگ اپنی بقا کی جنگ لڑتے ہیں, بالکل آپ میں ہم اپنی بقا کی جنگ نہیں لڑ رہے, ہم اپنے فنکار ساتھیوں کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. آپ نے یہ بریف کرنا. دوسرا میں تھوڑی سی آپ کی اجازت سے انفارمیشن, ہمارے پاکستان آرٹسٹ ایکویٹی کے سیکرٹری جنرل ہے, ایک انتہائی ہردل عزیز شخصیت ہے, انجم حبیبی صاحب, پوٹھوہار کا ایک بہت بڑا نام, راولپنڈی, اسلام آباد سے, ابھی ان کے عہد وفا ڈرامہ ان کا چلا, بڑا خوبصورت ہٹ ہوا. بڑی ضروری ہیں. فرسٹ آف آل فنکاروں کی اجتماعی مسائل کو کوئی بندہ, کوئی تنظیم ایڈریس نہیں کر رہی تھی. وہ پاکستان آرٹسٹ ایکویٹی, چاروں صوبوں میں تنظیمیں موجود ہیں, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان میں تنظیمیں موجود ہو گئی ہیں اور مرکز میں بھی ہو گئی ہیں, اور انشاءاللہ 2022 میں دسمبر 25 دسمبر سے پہلے اس کا الیکشن ہوگا, اور اگلی ہماری تنظیم جو ہے, یا جو دوست جیت کر آئیں گے وہ آ کے اس کو ٹیک اوور کریں گے. ہم اس وقت تک ہیں. اس کے کچھ مسائل ہیں. نمبر 1, سب سے پہلے آپ ملک میں ہیلتھ کارڈ سب کو بانٹ رہے ہیں, بالکل, لیکن بہت سے فنکار پشاور کے ہسپتالوں میں, لاہور کے ہسپتالوں میں, کراچی اور کوئٹہ کے ہسپتالوں میں, ایون ظہیر شاہ سرگودا کے DHQ میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کاریڈورز میں سر فوت ہو گئے, لیکن کوئی ان کو ٹیک اپ نہیں کرتا. ہم سارے فنکار پہلے دن سے, ہمارا چیک میں ٹیکس پہلے کٹتا ہے, ہمیں پیسے بعد میں ملتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے جی, لیکن ہمیں ہیلتھ کارڈ نہیں دیا جا رہا, ہیلتھ کی سہولتیں نہیں دی جا رہی. ہماری پہلی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہر فنکار کو پورے پاکستان میں ہیلتھ کارڈ دیے جائیں. نمبر 2, لائر کالونی, جرنلسٹ کالونی, انجینئرز کالونی, یونیورسٹی کالونی, فلانی کالونی, سپریم کورٹ کالونی, ہائی کورٹ امپلائیز کالونی, وائی ناٹ آرٹسٹ کالونی. فنکاروں کے یہاں پر مختلف اسکیموں میں پہلے فنکاروں کا کوٹا ہوتا تھا, لیکن مختلف لوگوں سے لیٹر پیڈ لے کے, فراڈوں سے وہ پلاٹ لے کے کھا گئے. فنکاروں کو نہ آج تک گھر ملا, نہ چھت ملی. فیڈرل سطح پر, صوبائی سطح پر فنکاروں کو سوسائٹیز, آرٹسٹ سوسائٹیز دی جائیں. جب تک نہیں دی جاتی, گورنمنٹ جو بھی اسکیم اناؤنس کرے گی اس میں فنکاروں کے پلاٹ ہوں گے, کنال کے 10 مرلے کے, 5 مرلے کے, 3 مرلے کے, کوٹا مختص کیا جائے. آپ دیکھیں کتنے زیادہ فنکار ہیں, ہزاروں کی تعداد میں, 40-50 ہزار تو میں سمجھتا ہوں کہ معمولی بات ہے. بالکل ایسے جو رجسٹرڈ فنکار ہیں, جو PNCA کے پاس, آرٹس کونسل کے پاس مختلف جگہوں پر رجسٹرڈ ہیں, سب کو پتہ ہے, گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے. لیکن آج تک سپورٹس کا کوٹا ہے, فنکاروں کا کوٹا نہیں ہے. کسی فنکار کو نوکری نہیں دی جاتی, کسی فنکار کے بیٹے کے لیے کسی یونیورسٹی میں, کسی کالج میں کوٹا نہیں ہے, کسی بینک میں. ہولڈ کیجئے. جو بینک والے ہیں سر, بینک والے جیسے وکیلوں کو نہیں دیتے گاڑیاں, اسی طرح کسی آرٹسٹ کو نہ ہاؤس لیزنگ دیتے ہیں, نہ گاڑی کے لیے لیزنگ دیتے ہیں. صحیح, کسی آرٹسٹ کو نہیں دیتے. وائی؟ ہماری گورنمنٹ سے ڈیمانڈ ہے, آپ کسی چودھری کو, وڈیرے کو, سرمایہ دار کو آپ اس کو 10 مربے, 5 مربے, 12 کلے الاٹ کرتے ہیں نا سرکاری, آپ فنکاروں کو دیں. ہم اپنے پروڈکشن ہاؤس قائم کریں, بینک کا میں لون دیں بلا سود, ہم وہاں پر اپنے پروڈکشن ہاؤسز بنائیں, ہم ڈرامے بنائیں. یہ ہمارا مطالبہ ہے. اسی طرح آپ دیکھیں, ہم سے پوری زندگی ٹیکس لیتے ہیں, 50 سال کے ہم ہو جاتے ہیں, ہمیں آپ کہتے ہیں جی کہ اب آپ فارغ ہیں, ہمیں کوئی اس کے لیے ہمیں کوئی بینیفٹ نہیں ہے. کئی سینئر آرٹسٹ بیچارے لاپتہ ہو کے, گمشدہ ہو کر فوت ہو گئے. اس موجودہ گورنمنٹ نے 60 سالہ اسکیم میں سینکڑوں فنکاروں کو فارغ کر دیا کہ وہ ریڈیو پہ کام نہیں کر سکتے. بالکل ایسے. جب فنکاروں نے اپنے سروں پہ کفن باندھ کر ان کو ہوش دلوائی اور جاگو پائی, رابطہ واسطہ جے سب فنکاروں کے گھروں کے چولہے. دوسرے ممالک میں جب انسان 60 سال کا ہوتا ہے, 50 کراس کرتا ہے خان صاحب, تو اس کو انتہائی عزت و احترام دیا جاتا ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ 50 سال سے جو اوپر فنکار ہو جائے اس کو کم از کم 20,000, اور جو 60 سے اوپر کراس کر جائے اس کو مور دین 30,000 تاحیات وظیفہ لگائے حکومت. یہ ہمارا مطالبہ ہے. اسی طرح ہم چاہیں گے کہ ہمارے جو فنکاروں کی بیٹیاں ہیں اس کے لیے جہیز فنڈ دیا جائے. اور میری تو ریکویسٹ یہ بھی ہے, الیکشن کمیشن کو بھی ہم شاید اپروچ کریں گے, اور سیاسی پارٹیز کو بھی اپروچ کریں گے کہ ہمارے فنکاروں کو MPA, MNA اور سینٹ کے لیے ٹکٹ دیے جائیں. نہیں دیں گے تو ہم پاکستان آرٹسٹ ایکویٹی کو انشاءاللہ اگلے الیکشن سے پہلے, یہ میں آپ کو یہ بھی ایک بتا رہا ہوں, ہم اس کو الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹرڈ کروائیں گے, اور پورے پاکستان کے فنکار, فلم, ٹی وی, ریڈیو, اسٹیج اور میوزک کے فنکار, ٹیکنیشنز جس میں رائٹر, پروڈیوسر, سازندے, سیٹ ڈیزائنر, میک اپ آرٹسٹ, یہ جتنے بھی ہیں, ہم انشاءاللہ پھر اپنا فیصلہ خود کریں گے.
ہم اپنے بندے کھڑے کریں گے اور باقاعدہ ہم ہر پارٹی کو ٹف ٹائم دیں گے. ہمارے چاہے وہاں 10,000 ووٹ ہوں گے, انشاءاللہ ہمارے کہنے پر جب لوگ ان کو ووٹ ڈال سکتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں ڈالیں گے. تو انشاءاللہ ہم اب باقاعدہ فنکار جاگے ہیں اور انشاءاللہ ہم SMTNA91 HD چینل کا میں بہت مشکور ہوں, خان صاحب کا بہت مشکور ہوں. اس وقت میرے ساتھ لائن پر ویورز ایک بہت بڑا پاکستان کا نام, پاکستان آرٹسٹ ایکوٹی کے سیکرٹری جنرل راولپنڈی اسلام آباد سے انجم حبیبی صاحب موجود ہیں. گو کہ ہم ان کی تصویر نہیں دکھا سکیں گے, لیکن میرے سینے کے ساتھ چونکہ یہ بھی چپکے ہوئے ہیں, مجھے ان سے بہت پیار ہے اور یہ آپ کا مائک بھی اس وقت میرے دل کے قریب ہے, تو ہم ان کی آواز اپنے ویورز تک پہنچاتے ہیں. السلام علیکم انجم حبیبی صاحب. جی انجم حبیبی صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ جی ماشاءاللہ میں آوازیں سن رہا ہوں دوستوں کی. شاید جی میں سن رہا ہوں, لیکن ظاہر ہے کہ آواز اتنی اچھی نہیں آ رہی ہے, لیکن پھر بھی میں شاید نذیر صاحب کی تقریر سن رہا تھا. بڑے حوصلے ولولے جوان ہیں. انشاءاللہ تعالی آنے والے وقتوں میں جو آرٹسٹ ہیں وہ انشاءاللہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کر اپنے مطالبات منوائیں گے. اور جتنے بھی دوست یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سب کو میری طرف سے السلام علیکم. حوصلہ رکھیے, ہمت رکھیے, انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت ہمارا ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا انجم حبیبی, لیکن آپ میرے ساتھ رہیے ویورز. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک ہماری براڈ کاسٹنگ انڈسٹری کا بہت بڑا نام چودھری نظام الدین اور چودھری قائم الدین, یہ دو کردار ریڈیو پاکستان کے ایسے ہوا کرتے تھے کہ جن کا پروگرام لوگ سن نہیں لیتے تھے, رات کو انہیں نیند نہیں آتی تھی. یہ انہی میں سے رشید حبیبی صاحب کے چشم و چراغ ہیں, جن کا لکھا ہوا گیت آج بھی جب فضاؤں میں گونجتا ہے تو یقین کیجئے پرندے بھی اپنی اڑان بھول جاتے ہیں. انجم حبیبی صاحب, اس خوبصورت ماحول کو ذرا سروں میں پرونے کے لیے اگر آپ اپنے والد محترم کا لکھا ہوا گیت گنگنا دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے ویورز کو آپ کی اور آپ کے پاپا کی فوری طور پہ تصویر سامنے آ جائے گی. جی میں انشاءاللہ تعالی اس وقت گنگنانے کی پوزیشن میں تو نہیں ہوں, لیکن میں اس کا ایک تحت لفظ ایک شعر بہت اچھا بول دیتا ہوں. لیکن گنگنا کے حبیبی صاحب پلیز گنگنا کے. میری گل یاد کریں گے, قسمت نال سوال کریں گے, کیا بات, جندڑی نو برباد کریں گے, پھر میں تینو یاد آواں زبردست. پھر میں یاد آواں. کیا بات ہے, پاپا جان شوق پورا ہوا. تھینک یو جی ادھر وسر ہو جی. انشاءاللہ تانوں بلا کے تواڈے نال سپیشل اپنے SMTNA91 چینل تے تواڈا سپیشل انٹرویو کران گے, اور پھر جنوں کہندے نے نا گلاں ہون گیاں منہ تے بیری والے کھو تے. جیوندے رہو. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا شاہد بھائی, میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ کی جو ہے ممبرشپ, اس کی جو ہے آرٹسٹ ایکوٹی, اس کی ممبرشپ کا کیا کرائیٹیریا ہے, کیسے ممبر فنکار جو ہے اس میں جوائننگ کر سکتے ہیں؟ جی وہ جو اس کا آئین ہے نا جی, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ اب تک ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی وہ اس کے ووٹر ممبر کنسیڈر ہوں گے. ٹھیک ہوگا. اس کے لیے تمام ہمارے صوبائی دفاتر نے اپنی لسٹیں تیار کر لی ہوئی ہیں, صحیح, وہ ہمیں بھیجیں گے اور وہ ہمارے ووٹر لسٹ میں امیدوار ہوں گے. ہمارے وہ امیدوار بھی بن سکتے ہیں اور ہمارے ووٹر ووٹ بھی کاسٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو اپلائی کرنا چاہے گا اس کا آرٹسٹ ہونا ضروری ہے. آرٹسٹ جیسا بھی ہو, ٹیکنیشینز ہو, جو بھی ہو, وہ ہمارے صوبائی دفتر کو اپلائی کرے گا. جیسے خان صاحب پنجاب کے جنرل سیکرٹری ہیں, باسط خان صاحب ہیں, شامل خان صاحب ہیں, شجاعت ہاشمی صاحب ہیں, یہ ان کی اپلیکیشنز لیں گے. یہ پہلے اس کو خود اسکروٹنائز کریں گے اور پھر وفاق کو بھیجیں گے اور وفاق اس پہ فیصلہ کرے گا. وہ ایک ہم 3-4 رکنی ہم نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے, وہ اس کو دیکھ کے اور اس کو ممبر بنائے گی. اور جو ممبر ہوں گے وہ ہمارا 20 جو ہمارا 2022 والا الیکشن ہے وہ اس کو کنٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں, اس میں اپنا پسند کا وفاق اور صوبے کا نمائندہ بھی سلیکٹ کریں. کچھ سوال آپ کے میرا خیال ابھی باقی ہیں, میں چاہتا ہوں کہ جتنی جلدی آپ وہ سوال مختصر کریں اور ہم جوابات کو مختصر کریں, کیونکہ لسی ریڑکن تو بعد جے اپنا سواد چھڑ جاوے
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਮਕ ਤੇ ਹਮਕ ਆਵੇ ਖਾਨ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਸ खूबसूरत अंदाज से आगाज़ किया उस परे मेले ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ जी, प्लीज़ नेक्स्ट। अच्छा खान साहब, आपसे ये पूछना था कि देखें क्रिकेट की जैसे एकेडमीज़ होती हैं, किसी भी खेल की एकेडमी बनती है, फनकारों के लिए जो है कोई सीखना चाहता है तो सरगोदा में कोई ऐसा जो है हमें देखने में नहीं नज़र आया कि कोई एकेडमी। आप इतने बड़े बड़े नाम हैं माशाल्लाह, तो लड़के आना भी चाहते हैं इस प्रोफेशन में, चाहे वो सिंगिंग के हवाले से हो, तो उनको लाहौर जाना पड़ता है सीखने के लिए या इधर उधर, तो उसके लिए आप क्या इक़दाम उठा रहे हैं? आप सरगोदा की बात करते हैं, पूरे लाहौर पूरे पाकिस्तान में कोई बाकायदा एकेडमी नहीं है जो फ़न अदाकारी की, फ़न मौसीकी की, मुसव्वरी की या किसी चीज़ की गवर्नमेंट लेवल पे तरबियत देती हो। हाँ, अलबत्ता प्राइवेट लेवल पे सिर्फ वो लोग खान साहब मौजूद हैं जो जस्ट फ्रॉड करते हैं। सही। शौक़ से मजबूर लोग पैसे भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं जिन्होंने नाम नहाद एकेडमीज़ कायम की हुई हैं, तो वो उनसे बेचारे 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार रुपया महीना फ़ीस ले लेते हैं। फिर एंड पे उन्हें कहते हैं कि जब हम आपके लिए एक फ़िल्म बना रहे हैं, इस फिल्म के लिए हमें 10-10 हज़ार रुपया डोनेशन चाहिए। भाई वो कौन सी एकेडमी है भाई जो स्टूडेंट से डोनेशंस लेके जब फ़िल्म बनाएगी तो वो क्या बनाएगी। लिहाजा एक एकेडमी का क़याम अमल में आया था, ये बात है 77-78 की, कमाल फ़िल्म एकेडमी, शायद खान साहब को याद हो। फिल्म स्टार सैयद कमाल हमारी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम था, उन्होंने शाहनूर स्टूडियो में एकेडमी बनाई थी, लेकिन वो भी मैक्सिमम 6 महीने चली, 3-3 महीने का कोर्स होता था। उनकी पहली स्लॉट में मैं था, मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा, बहुत बड़े बड़े नाम, बहुत बड़े बड़े स्टार्स आके क्लासेस लेते थे। तो इसकी ज़रूरत है, नो डाउट। इसे हम खान साहब ने इसे भी एजेंडे में शामिल किया हुआ है कि इंशाल्लाह हम गवर्नमेंट से कहेंगे कि आप अगर कम से कम डिविजनल लेवल पे नहीं तो सूबाई लेवल्स पे आप एकेडमीज़ का क्या अमल में लाएं, और इंशाल्लाह ये भी होगा। मैं थोड़ा सा सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि NCA माशाल्लाह एक अदारा है जो लाहौर में है, और लाहौर में काफ़ी लोग स्केप्चर्स के हवाले से, पेंटिंग के हवाले से, शायरी की प्रोडक्शन, डायरेक्शन, राइटिंग के हवाले से क्लासेस लेते हैं, और वहाँ पर काफ़ी लोग वहाँ से फारुल तलीम होकर मुख्तलिफ अदारों में NCA नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट्स कॉलेज है, मतलब पूरा जी जी। इसी तरह PNCA ने भी क्लासेस शुरू की हुई थी। इसी तरह अब पंजाब आर्ट्स काउंसिल जो है उसने भी एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज का दर्जा इख्तियार कर लिया है। अभी तक उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। तमाम उसके जितने हमारे डिवीज़नल हेडक्वार्टर्स पे आर्ट्स काउंसिल्स हैं, यहाँ पे बाकायदा क्लासेस का इजरा किया जा रहा है, बाकायदा डिप्लोमे और सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे, 3 महीने का कोर्स होगा, 6 महीने का, और वो तमाम जितनी भी सिन्फ हैं आर्ट्स की, सब के हवाले से क्लासेस का आगाज़ होने जा रहा है। उसमें ताख़ीर क्यों है, फ़ंड की वजह से है या कोरोना आ गया, दीगर मसाइल लेकर ये सिलसिला अब होने जा रहा है। और इसके अलावा हमने ये भी इनसे कहा है कि ये क्लासेस का आगाज़ किया जाए जल्दी, और हमने ये भी कहा है कि आर्टिस्टों की भी हर जगह नुमाइंदगी हो, तमाम कमेटियों में, तमाम आर्ट्स काउंसिल, अवान सकाफ़त, KPK, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब में हम आर्टिस्ट क्यूटीज़ को, फ़नकारों को वहाँ दफातर दिए जाएँ ताकि हम वहाँ बैठें और नुमाइंदगी हो। अच्छा खान साहब, सरगोदा में आर्ट्स काउंसिल का जो है बना हुआ, तो उसका कोई आज तक हमने देखा नहीं है कि कोई ऐसी वैसी एक्टिविटी हो रही हो। आज तक मुझे लगता है इफ्तिताह भी नहीं हुआ उसका। मेरा ख्याल है इफ्तिताह तो नहीं हुआ, 10 दफ़ा उसका टेबल पर इफ्तिताह के लिए फैल गई है। कभी मिनिस्टर फैजुल हसन चौहान थे, कभी शमशान बुखारी साहब थे, फिर अब आजकल CM साहब खुद कल्चर के मिनिस्टर हैं। नहीं, लेकिन फाइल ये उसमें अभी उसकी जो फाइल है ना जी, उसकी कंस्ट्रक्शन की, वो फाइनल अप्रूव नहीं हुई। वो कहते हैं जी हमारा अभी इसका ऑडिट या इसका विजिट बाकी है, तो वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनकी जायज़ भी हैं, लेकिन इसके बावजूद हमने 6 सितंबर के 14 अगस्त के ड्रामे किए हैं, वहाँ कोई पाबंदी नहीं है ऐसी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। अच्छा सर, जो है मेरा क्वेश्चन ये था कि जो सीनियर फ़नकार हैं, अली इजाज़, बब्बू बलाल जैसे बड़े बड़े बेशुमार नाम जो हैं, वो बेचारे एड़ियाँ रगड़ रगड़ के जो है ना बेचारे जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं, तो उनके बारे में फ़नकारों के टैक्स लगे हुए हैं उनके ऊपर, जो उनके जितने भी पैसे कमाते हैं, लेकिन उनको कोई उसका जो एंड में कोई मिलता नहीं है। यही तो हमारा रोना है। मैं खान साहब इसका बड़ी माजरत के साथ, आप शायद कुछ और जवाब देना चाहते हो, लेकिन इसका जवाब मेरे पास कुछ और है। सदा न बागी बुलबुल बोले, सदा न बाग बहारा, ते सदा न मापे हुसन जवानी, सदा न सोबत यारा। ये जो किस्मत की चिड़िया है ना, ये आपके कंधे पर एक बार आके बैठती है। बिल्कुल ऐसे। ये नहीं होता कि किस्मत की देवी इतनी मेहरबान हो जाए कि यहाँ से उड़े इधर आ जाए, इधर से उठे आपके सर पे बैठ जाए, आप इस तरह करके चुटकी हुए तो आपके अंगूठे, ऐसा नहीं होता। किस्मत की देवी, किस्मत की चिड़िया एक बार आती है। अब अल्हम्दुलिल्लाह
جب انسان کا عروج ہوتا ہے، فنکار کا عروج ہوتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اس وقت اس طرح کی پلاننگ کرے، اس طرح کی اسٹریٹجی اپنی زندگی کی بنائے کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کا فیوچر وہ سیو کرے، اپنے لیے گھر بنائے، اپنے لیے ایک اچھی گاڑی لے کے رکھ لے، سیو کر لے اپنے آنے والے برے وقت کے خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو ایسے فنکار کبھی زندگی میں دھوکہ نہیں کھاتے، پریشان نہیں ہوتے. مستانہ ہو گیا، ببو برال ہو گیا، عابد خان ہو گیا، اس طرح کے بے شمار نام ہیں، شوقی خان ہو گیا، جن کی اولاد کو آج ہم بہت ڈسٹرب دیکھتے ہیں. بالکل ایسے ہی. لیکن اگر انہوں نے اس وقت بڑی معذرت کے ساتھ کچھ ایسی چیزوں پہ پیسے کا ضیاع نہ کیا ہوتا تو آج ان کی اولاد بھی سیف ہوتی، محفوظ ہوتی. یہ ہم اپنے معاشرے کو نہیں کہہ سکتے. معاشرہ ایک دفعہ بہت کچھ دے دیتا ہے فنکار کو. میں خان صاحب الحمدللہ، ہمیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم نے اس فیلڈ سے جتنا کمایا اتنا اس پہ لگا دیا ہے، اور ہم نے اپنا سائڈ پہ ایسا سورس رکھا ہے کہ آج معاشرے میں ہم ایک باعزت زندگی گزر کر، اللہ کا یہ لاکھ لاکھ شکر ہے. خان صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو؟ جی میں تھوڑا سا اس کو بڑھانا چاہتا ہوں. نو ڈاؤٹ کہ فنکار کو اس وقت پلاننگ کرنی چاہیے اپنے فیوچر کو، اپنے برے وقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ وہ وقت بھی میرے اوپر آنا ہے. کیونکہ ہم جب یہ جنازہ پڑھنے جاتے ہیں، دفنانے جاتے ہیں، ہاسپٹل میں کسی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، گھر پہ جاتے ہیں، تو یہ ہمارے لیسنز ہیں. یہ اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے، نبی نے ہمیں جو کہا ہے کہ آپ عیادت کے لیے جائیں، جنازے کے لیے جائیں، ہمیں وہ دیکھنا ہے کہ کل یہ وقت ہمارے اوپر بھی آنا ہے، ہم اس کو کیا کرنا ہے. خان صاحب کا اس لحاظ سے پوائنٹ بہت اچھا ہے. لیکن یہ ریاست کی بھی ذمہ داری ہے سر. بے شک. آپ جس ریاست کو اپنی زندگی، اپنی جوانی، اپنا سب کچھ دیتے ہیں، ریاست اس کے بدلے کیا دیتی ہے. اب دیکھیں، میں آرٹسٹ ہوں اور میں 1986 سے پی ٹی وی کے ساتھ کام کر رہا ہوں ایز اے رائٹر، ایز اے آرٹسٹ. ہمارے آج بھی پیمنٹیں، ریڈیو پاکستان کی جو آج بھی آر جے کی پیمنٹ ہے، جو کمپیئر کی پیمنٹ ہے، وہ دیکھ لیں آپ. اور 1986 میں پاکستان ٹیلی ویژن یا ریڈیو پاکستان کے جو امپلائیز ہیں ان کی تنخواہیں دیکھ لیں کہ وہ آسمان پر چلی گئیں. لیکن سازندوں کے، سنگرز کے، کمپیئرز کے، رائٹرز کے، اداکاروں کے پیسے آج بھی کہاں پر ہیں؟ آج بھی پاکستان ٹیلی ویژن، ریڈیو پاکستان اور پرائیویٹ چینل فنکاروں کے لاکھوں روپے کے مقروض ہیں، فنکاروں کو دینے ہیں. فخری صاحب فوت ہو گئے، میں نے عرفان کھوسر صاحب کے کہنے پر ہم ان کو پیسے لے کر دیے. عبد القادر حارث کوئٹہ میں فوت ہو گئے، پیسے اکٹھے کر کے اداروں سے لے کر اے ڈی بلوچ نے دلوائے. ہمیں پیچھے بھاگنا پڑتا ہے. ہمارے پیسوں کو، ہمارے آپ کہہ لیں کہ پیکجز ہیں، اس پر زکوٰۃ ملنی چاہیے. آج بھی آپ 1000 2000 ایک مائنر رول کے لیے ایک آرٹسٹ کو دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ وہ گھر بنا لے، وہ گاڑی لے لے. سر کہاں کہتے ہیں؟ باہر کے ملکوں میں دیکھیں فنکاروں کی پوجا کی جاتی ہے. بالکل. انڈیا فنکاروں کو ملک چوما جاتا ہے، ان کی گاڑیاں سرخیوں سے سرخ ہو جاتی ہیں سر. بالکل ایسے ہی ہے. اور ہمارا فنکار ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہا ہے. یہی تو ہمارا رونا ہے، یہی تو ہمارا ہاتھ. اور اگر یہاں کوئی کسی محنت سے خان صاحب گاڑی لے لیتا ہے، چھوٹا سا 3 مرلے کا گھر بنا لیتا ہے، تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ ایسے بندے امداد کے لیے اپلائی کریں جن کے پاس نہ گاڑی ہو نہ گھر ہو. بالکل اور ایسے پوچھتے ہیں کتوں لے، اندازہ کریں کتوں لے جی. میری عرض یہ ہے، اسی لیے ہمارا یہ رونا ہے پاکستان آرٹسٹ ایکویٹی کا، کہ پلیز ہمارے سنگر دوست، ہمارے ڈانس کرنے والے دوست، فلم بنانے والے دوست، ڈائریکٹر، پروڈیوسر، ایسوسیٹ، ہم نے ان سب سے ریکویسٹ کیا ہے کہ خدارہ آرٹسٹ ایکویٹی کے ہاتھ مضبوط کریں. ہم آپ کے لیے آئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم سب کو حق لے کر دیں گے. جی نیکسٹ کوسچن. اچھا، آپ ہمارے پروگرام میں آئے ہیں تو ناظرین کے لیے کوئی اپنے جو آپ کے مشہور زمانہ ڈرامے میں کوئی آپ نے ڈائلاگ بولا ہو ایسا جو بہت فیمس ہوا ہو دونوں کا، تو وہ ناظرین کے پیش گزار. جی جاتے جاتے کوئی اپنے ایک ڈرامے کا انگ تو میں بھی دکھا دوں گا، خان صاحب بھی دکھا دیں گے، لیکن ہمارے ڈرامے کے کلپس یا اپنی ایکٹنگ سے زیادہ ضروری جو اہم ترین چیز ہے معزز پیارے لسنرز، وہ یہ ہے کہ آج کے اس SMT NA91 کے ویب چینل پہ ہم کیا پیغام دے کے جا رہے ہیں. میری وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے دست بدست، جسے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں، درخواست ہے کہ خان صاحب آپ اس وقت پورے ملک کے کپتان ہیں اور اللہ نے آپ کو اس عزت سے نوازا ہے. خدا را فنکاروں کو اتنا ذلیل مت کیجئے کہ فنکار تذلیل محسوس کر کے جھونپڑیوں میں شفٹ ہو رہے ہیں. ایسا تو کبھی بھی کسی کے دور میں نہیں ہوا. جس دور میں لٹ جائے فنکاروں کی کمائی، اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے. اسے میں نے تھوڑا سا چینج کیا. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کے پنجاب نے ہم سے
فارم فل کروائے کہ ہم آپ کو کورونا کووڈ-19 کی امداد دینا چاہتے ہیں. آج اس بات کو بھی تیسرا مہینہ ہو گیا. چھوٹی عید سے رمضان سے پہلے یہ کہہ کے کہ رمضان پیکج دیا جائے گا، رمضان پیکج ختم ہوا، عیدی دی جائے گی، عیدی ختم ہو گئی. اب یہ لارا ہوا کہ آپ کو بقرہ عید دی جائے گی. بقرہ عید پہ بھی جو ہمارے اہل وطن ہیں، صاحب حیثیت ہیں، وہ اپنی اپنی قربانیاں کریں گے. اور فنکاروں کے پاس قربانی کرنے کے لیے کیا، اس دن اپنے بچوں کو کچھ کھلانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں. عمران خان صاحب، میرے کپتان، خدا کے لیے ہمیں مجبور نہ کیجئے، ورنہ ہم چھین لیں گے تجھ سے یہ شان بے نیازی، پھر مانگتے پھرو گے اپنا غرور ہم سے. کیا بات ہے. جی خان صاحب، آپ جی میں گزارش کروں گا کہ خان صاحب نے تو ایک فارم کی بات کی ہے. صدر پاکستان نے فنکاروں سے الگ سے فارم منگوائے، وزیر اعظم صاحب نے الگ سے منگوائے، PNCA نے الگ سے منگوائے، پنجاب آرٹس کونسل نے الگ سے منگوائے. فنکار بیچارے اس امید پر کہ تبدیلی سرکار کچھ دے گی، ہر جگہ فارم ہی فارم دیے. فارموں کا ڈھیر لگ گیا. ردی بیچ کر وہ دفاتر اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں. پھر فوٹو کاپیز ہوئیں، یہ سارے سلسلے TCS رجسٹری اور یہ سارا کچھ ہم نے کروایا، کسی کو ایک پیسہ نہیں ملا. جو کمیٹیاں بنی ان میں وہ لوگ ہیں جن کے گھروں پر جا کر پہلے سلوٹ سلامی اور شاید بہت سے کام کر کے پھر شاید ہم ان کو ریکویسٹ کر سکیں کہ جناب ایسے بھی فنکار ہیں. میری ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ فنکار پورے پاکستان کے بے قرار ہیں، بے بس نہیں ہیں، بے قرار ہیں. اور پلیز ہم یہ نہیں چاہتے، آپ ہمیں ہمارا حق دیں. فرض کریں ریڈیو کو لے لیں، آپ کرونا آ گیا جی، تمام پروگرام ہک اپ سے ہوں گے، چلیں ہک اپ سے کر لیں جی. مجبوری آپ کی ہے، SOPs آپ نے بنائے ہیں، میں نے اور خان صاحب نے نہیں بنائے. جو ہماری منتھلی پیکجز تھے وہ پورے پاکستان میں ریڈیو پاکستان کو چاہیے تھا کہ وہ ہر فنکار کو دے. حکومت کہہ رہی ہے پرائیویٹ سکول والے تنخواہیں دیں، کم دیں، فلانے ادارے تنخواہیں دیں، چلیں تھوڑا سا کم کر لیں. بھائی وائی ناٹ ٹو دا آرٹسٹ، وائی ناٹ ٹو دا کمپیئرز، وائی ناٹ ٹو دا DJs؟ ان کو بھوکا کیوں ہمارا حکومت نے؟ اگر آپ ٹیلی ویژن کی ریکارڈنگ نہیں کر رہے، ابھی آپ دیکھیں، آپ نے کہا تھا کہ تمام ریجنل چینل بنیں گے. بولان ٹی وی بن گیا، مہران ٹی وی سندھ سے آج تک نہیں بن سکا، اباسین KPK میں نہیں بن سکا، پنجاب ٹی وی لاہور میں نہیں بن سکا. نالائکی کس کی؟ حکومت کی. بولان بنائے، اس کے بھی فنڈ روک لیے. وہاں کوئی DFO صاحب بیٹھے ہیں سلیم صاحب، اس نے وہاں کے بھی پیسے روک لیے. چلے خان صاحب، یہ اگر ٹرانسمیشن نہیں ہو رہی، سابقہ حکومتوں کے یہ زمرے میں جاتی ہے نالائکی. ہم بات کرتے ہیں آج کی حکومت کی. آپ یقین کیجئے، مجھے نہیں پتا آپ نے ووٹ کسے دیا، میری فیملی نے عمران خان صاحب ووٹ آپ کو دیا، آپ کو. لیکن ایک سائیڈ پہ تو آپ فرماتے ہیں، آپ کی پوری کابینہ فرماتی ہے کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے. بات آپ ریاست مدینہ کی کرتے ہیں تو ریاست مدینہ میں تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا کہ مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کر دو. یہاں تو ہمارے خون خشک ہو چکے ہیں، ہمارے جسموں میں خون کے قطرے ختم ہو چکے ہیں، اور ہمارے مزدوری لینے کے لیے ہاتھ اس طرح نہیں کچھ چاہیے، نہیں امداد چاہیے. آپ ہمارے چیکس ادا کریں جو ہم نے انڈیویجول فنکاروں نے 3-3, 4-4, 5-5 لاکھ روپیہ PTV سے وصول کرنا ہے، ریڈیو سے وصول کرنا ہے. آپ صرف ہمارا حق، ہمیں ہماری مزدوری واپس دے دیں، ہم کچھ نہیں مانگتے. خان جی، گلاں کہن نو تے بڑیاں نے، دکھ سہن نو تے بڑے نے، باہر بھی لوکی کچھ ساڈے انتظار وچ کھڑے نے. میرا خیال ہے اسی اپنے کمپیئر نو ریکویسٹ کریں گے کہ ساڈی ایک دوبارہ نشست رکھن، کیونکہ پروگرام بہت اوور ہو گیا. اچھا سر جی، میں اینڈ دے وچ جڑا ہے تواڈے کولوں سوال پوچھنا چاہتا او نہ اج سوال کرو، کیونکہ اج موڈ ساڈا اور پاسے چلا گیا. اسی کسی دن تواڈے نال ایک نشست بناواں گے جڑی صرف فن اور فنکار دے حوالے نال ہوئے گی. ٹھیک ہو گیا. او دے وچ اسی ہساں گے، کھیڈاں گے، تانوں اچھے آئٹم سناواں گے. خان صاحب دی گل سن لو. مکی صاحب، ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام ویور سے. پاکستان آرٹسٹ اکوٹی فنکاروں کی جماعت ہے، اور الحمدللہ بینگ اے پریزیڈنٹ مجھے کبھی کوئٹہ سے، کبھی KPK سے، کبھی سندھ سے، کبھی پنجاب سے آواز آتی ہے کہ خان صاحب آپ آرڈر کریں، کس دن اسمبلی پہ اکٹھا ہونا ہے، کس دن وہاں اکٹھا ہونا ہے، کس دن ہم نے اپنا احتجاج کرنا ہے. اور میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں اپنے دوستوں کو کہ فنکاروں کو سڑکوں پر مت لانا. ہم جو ڈرامے کیمرے کے آگے کرتے ہیں، جب ہم نے وہ ڈرامے کیبنٹ کے آگے سڑکوں پر کیے تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ لاکھوں کا مجمع نہیں ہوگا تھوڑا.
لیکن انشاءاللہ بہت آپ کی powerful. جڑیں ہلا کے رکھ دے گا. اور میرا فنکار بالکل سنجیدہ ہے اپنے حق کے لیے. لہٰذا میرے دوست جو اس پروگرام کو دیکھیں وہ اس کو اپنے تمام دوستوں میں شیئر کریں, اور تمام پاکستان کے فنکار بھلے جس شناخت کے ساتھ بھی ہوں وہ پاکستان ایکوٹی کے ساتھ آ جائیں. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ فنکاروں کے تقدیر, مقدر اور پاتھ منزل اب نظر آ رہی ہے اور انشاءاللہ آئے گی. اچھا, پروگرام کے آخر میں نئے آنے والے فنکاروں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیسے ان کو جو ہے بڑوں کا ادب کرنا چاہیے اور فنکاری سیکھنے کے لیے؟ مکی صاحب بڑی مختصر سی بات ہے, با ادب با مراد, بے ادب بے مراد. زندگی میں میری اس 60 سالہ زندگی میں 60+ ہوں الحمدللہ, اور 40 سال میرے پاکستان ٹیلی ویژن سے, یہ سکرین کی, یہ شوبز کی دنیا سے وابستہ ہیں. میں نے زندگی میں جس شخص کو اپنے اساتذہ کا, اپنے بڑوں کا اور اپنے سینئرز کا اور اپنے ماں باپ کا احترام کرتے دیکھا ہے, ادب کرتے دیکھا ہے, میں نے زندگی میں اسے سرنگو نہیں دیکھا. بے شک. وہ ہمیشہ سر اٹھا کے بات کرتا ہے. میری آپ سے درخواست ہے, جینے کے لیے, کچھ پانے کے لیے, حاصل کرنے کے لیے صرف اپنے سینئرز کا احترام کریں, خواہ وہ کوئی بھی فیلڈ ہو, تو کامیابیاں خود چل کے آپ کے قدم چومیں گی انشاءاللہ. جی خان صاحب, میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے دوست, کچھ دن پہلے بھی میرے پاس کچھ دوست آئے, زیر تعلیم دوست, تعلیم کو بالکل فرسٹ پرائرٹی دیں, علم حاصل کریں, یہ منزلیں خود بخود آپ کے پاس آئیں گی. آج اگر میں وکیل ہوں, ساتھ بہت کچھ جو دوست بتا رہے ہیں, تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں نے اپنی تعلیم کو فوکس کیا. آپ بھی اپنی تعلیم کو فوکس کریں, اپنا شوق سیاست پروان چڑھائیں, انشاءاللہ منزل خود آپ کے پاس چل کر آئے گی. پروگرام سے آپ کو اجازت چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے, آپ کا بہت شکریہ. تو انشاءاللہ آئندہ بھی ہم آپ کو پروگرام میں بلاتے رہیں گے اور ایسے ٹاپک پہ گفتگو کرتے رہیں گے. اور آپ نے وعدہ بھی کیا پروگرام میں کہ آئندہ آ کر آپ جو ہے ہمارے ساتھ فن اور فنکار کے جو ہے حوالے سے ہم عید کا بھی ایک پروگرام کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اسی وقت میں آپ سے ٹائم لینا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے عید کے پروگرام میں. ہم بھی آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بھی آپ کے پروگرام میں آئیں گے اور آ کے رنگ برنگے بسکٹ کھائیں گے, لیکن ان بسکٹوں کے ساتھ آپ وعدہ کریں کہ کوئی نہ کوئی نمکین چیز بھی منگوائیں گے, کیونکہ خان صاحب نمکین انشاءاللہ انشاءاللہ جی انشاءاللہ ایسا ہوگا جی. عید کا پروگرام ہوگا تو پھر ڈیفینیٹلی بہت کچھ ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ ویورز. اللہ حافظ. تھینک یو, اللہ حافظ. ناظرین ہمیں پروگرام سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.